الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العلی العظیم۔ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا پھر کرم کہ ہم پر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے آزادی۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اس رات، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ایسا بابرکت مہینہ جب ہمیں نصیب ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو عبادت اور ریاضت میں گزاریں، کہ اس ماہ مبارک کا لمحہ لمحہ عبادت ہے۔ جب ہم سحری کھاتے ہیں تو سحری کھانا عبادت، روزے میں سونا عبادت، روزے میں حق حلال کی کمانا عبادت، پھر جو ہے تراویح پڑھنا عبادت، قرآن کو سننا عبادت، پھر رات کو سحری کے انتظار میں سونا عبادت۔ گویا رمضان کا لمحہ لمحہ جو ہے وہ عبادت ہے، اور عبادت میں یہ گزرے ہوئے لمحات جب نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے اس نیکیوں کو قبول فرماتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں رمضان کو کس طرح گزارنا ہے، رمضان میں کس طرح عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ رمضان کی پہلی عبادت جو ہے وہ ہے تراویح۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ سرکار نے تراویح کی امامت فرمائی۔ جب پڑھے جانے والا کلام اللہ کا کلام ہو اور پڑھنے والے حبیب خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو اندازہ لگائیے کہ قرآن کے اس تلاوت میں کتنی چاشنی ہوگی۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے قرآن پڑھنے پر اور اس کو سننے میں غرق ہو گئے۔ جب سرکار نے تراویح ختم کری، حجرے میں تشریف لے گئے۔ دوسری رات مسجد نبوی کے اندر مجمع کثیر ہوا۔ صحابہ اکرام جو لوگ موجود نہیں تھے ان تک ان کو پیغام پہنچایا، اور وہ بھی قرآن سننے کے لیے، تراویح پڑھنے کے لیے حضور کی امامت میں مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ حضور نے پھر تراویح پڑھائی اور اس کے بعد سرکار حجرے میں تشریف لے گئے۔ تیسرے دن پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی 3 دن آپ نے تراویح کا اہتمام کیا، تراویح پڑھائی۔ چوتھے دن سرکار حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے۔ صحابہ اکرام اس جستجو میں مسجد نبوی میں بیٹھے رہے کہ اب حضور آئیں گے اور تراویح پڑھائیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے اور ہم اس کو سنیں گے۔ لیکن رات گزرتی چلی گئی، سرکار تشریف نہیں لائے۔ صبح سحر کے وقت حضور تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہاری کیفیت مجھ پر مخفی نہیں تھی، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہیں تراویح تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ تراویح جیسی نعمت بھی عطا فرمائی، لیکن اس کو فرض نہیں، کہیں امت پر یہ محال نہ ہو جائے، امت اس کو ادا نہ کر سکے۔ سرکار نے فرمایا اس ماہ مبارک کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ گویا آپ نے 20 تراویح پڑھی تو ایسا ہے جیسے آپ نے 20 فرض ادا کیے، جو ہم عام دنوں میں نہیں کر سکتے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عروج پر ہوتی ہے۔ تراویح نوافل کی صورت میں ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ نذرانہ پیش کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، تو ہمارے نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر نفل کا ثواب فرض کے برابر ہمیں اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزے جیسی نعمت عطا فرمائی۔ یہ ماہ مبارک ہماری تربیت کے لیے آتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام کی روح کیا ہے، اسلام پر عمل کیسے ہوتا ہے، پرہیزگاری کیسے حاصل ہوتی ہے،
روزہ جیسی عبادت ہمیں بتاتی ہے کہ خشیت الہی دل میں کیسے راسخ ہوتی ہے۔ جب مسلمان روزہ رکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ بات راسخ ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حلال چیزیں کھانے کے لیے موجود ہوتی ہیں، بہترین مشروبات موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف اس لیے ان کو نہیں کھاتا، نہیں پیتا کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ چاہے تو چھپ کر پانی پی سکتا ہے، وہ چاہے تو چھپ کر کھا سکتا ہے، لیکن صرف اللہ رب العزت کے خوف سے وہ حلال چیزوں کی طرف بھی راغب نہیں ہوتا کہ روزہ ہے اور روزہ میں نے رب العالمین کے لیے رکھا ہے، اس صبح سے لے کر شام تک میں نے اپنے رب کے لیے نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ یہ کیفیت، یہی اسلام کی روح ہے۔ ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ بات راسخ ہونی چاہیے کہ میرا رب ہمہ وقت، ہر جگہ، ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو کیفیت ہمارے روزے کی حالت میں ہوتی ہے، روزے کی کیفیت میں انسان کی بندگی عروج پر ہوتی ہے۔ وہ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ تو رب العالمین اس عبادت کو کس قدر پسند کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کے منہ سے آنے والی بو مشک عنبر سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے یہ عبادت ہمارے لیے کتنی اہم ہے اور یہ عبادت ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ بزرگان دین اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو پھر تمہارے ہر اعضاء کا روزہ ہو، تمہاری آنکھوں کا بھی روزہ ہو، تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہو، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہو۔ یعنی تم آنکھوں سے کوئی ایسا منظر نہ دیکھو کہ جس سے شریعت منع کرتی ہے، زبان سے فحش کلامی نہ کرو، کوئی اور غلط بات نہ کہو، بلکہ اس سے قرآن کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، جو رب العالمین تم سے چاہتا ہے۔ تمہاری زبان کا بھی روزہ ہے، تمہارے آنکھوں کا بھی روزہ ہے، تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد غیبت کرتے ہیں تو روزے کی جو ہے اس روح ہم حاصل نہیں کر پاتے۔ روزے کی کیفیت میں اگر جھوٹ بولے تو روزے کی روح ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ جس مقصد کے لیے ہم نے روزہ رکھا، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو روزہ ہمارا مقبول نہیں ہوگا جب تک کہ ہم جھوٹ سے، غیبت سے، دھوکے سے پرہیز نہیں کریں گے۔ اگر ہم کاروبار کرتے ہیں نیک نیتی سے اور صحیح بات کہہ کر اپنے مال کو بیچتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ عام دنوں میں بھی ہمیں اسی طرح ہونا چاہیے، لیکن روزے کی کیفیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تمہیں کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جس سے تمہارا رب ناراض ہو جائے۔ انسان روزے کی کیفیت میں خاص اور خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے صبح سے شام تک بھوکا رہ کر یہ بتا دیتا ہے کہ میں رب العالمین کا بندہ ہوں اور اس کی خوشنودی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں اپنی نفسانی خواہشات کو ایک طرف رکھ کر صبح سے شام تک اپنے رب کے لیے بھوکا رہ سکتا ہوں۔ روزہ ہمیں نفسانی خواہشات سے بچنے کا موقع عطا کرتا ہے اور اس عبادت کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اس کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک میں ہمیں یہ نعمت بھی عطا کی گئی۔ پھر اس ماہ مبارک میں ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ کم سے کم ایک قرآن پاک پورے رمضان میں ختم کریں۔ اگر ہم روز ایک پارہ پڑھیں تو 30 دن میں 30 پارے مکمل ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم سوا پارہ روز پڑھیں گے تو 27 رمضان تک ہم ایک قرآن پورا کر سکتے ہیں۔ اس چیز کا اہتمام کیجیے۔ سحری جب اختتام کو پہنچ جائے تو نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں یا نماز عصر کے بعد قرآن پاک کا اہتمام کریں، پڑھنے کا اہتمام کریں تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو اور قرآن کی فضیلت سے بھی ہم مستفید ہو سکیں۔ یہ ماہ مبارک وہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ قرآن کا نزول بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا۔ پھر آخری عشرہ اس کا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر ہمیں عطا فرمائی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ تم ایک رات عبادت کرو گے تمہیں اس کا ثواب 1000 مہینے کی راتوں کے برابر ملے گا۔ اور پھر اس کو طاق راتوں میں مخفی رکھا گیا کہ طاق راتوں میں جاگ کر شب قدر کو تلاش کرو۔ تو آخری عشرہ جو ہے اس میں ہمیں شب قدر بھی تلاش کرنی ہے اور اعتکاف جیسی عبادت بھی ہمیں عطا کی گئی کہ 10 دن اللہ کے لیے دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں اللہ رب العزت کی راہ میں
ذکر و اذکار کے لیے بیٹھ جاؤ، تمہیں دنیا مافیا کی کوئی خبر نہ ہو، بلکہ صرف زبان پر ذکر اللہ ہو اور دل میں تمہارا ذکر کر رہا ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جاؤ، 10 دن تک اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کرو، درود شریف کا ورد کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور ان تمام چیزوں سے ہم اس رمضان کی روح کو حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان جس لیے آیا ہے، جو ہمیں پاک کرنے کے لیے آیا ہے، ہمیں اللہ کا قرب دلانے کے لیے آیا ہے، ہمیں گناہوں سے بچنے کا موقع دینے کے لیے آیا ہے، ہماری بخشش کا سبب یہ مہینہ بن سکتا ہے اگر ہم رمضان کی روح کو پا سکیں اور ہم رمضان کی فضیلت کے مطابق گزاریں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم خوش نصیب ہیں کہ زندگی میں پھر ایک مرتبہ ہمیں رمضان المبارک جیسا مہینہ نصیب ہوا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں عبادت کا اہتمام کریں، اپنے روزوں کو اللہ رب العزت کی حکم کے مطابق خوشنودی کے ساتھ گزاریں، اپنے وقت کو عبادت میں صرف کریں تاکہ یہ ماہ مبارک ہمارے لیے ذریعہ نجات بن سکے۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو رمضان مبارک کی فضیلت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔